جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روزہ اور صحت ہمارا سیگمنٹ اور ٹرانسمیشن مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ دو ایسی مہمان شخصیات موجود ہیں جو آپس میں میاں بیوی کے رشتے سے بھی منسلک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ٹی وی چینلز پہ 7 شوز کرتے ہیں اور دونوں شعبہ صحت سے منسلک ہیں. تو میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میری پہلی مہمان ڈاکٹر شبانہ ناز مختلف فیلڈز کی بیماری اور جنرل میڈیسن کی پریکٹس کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہسبینڈ یا نصف بہتر ان کے موجود ہیں جو کہ ہیں ڈاکٹر نصر اللہ رانا جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اور ان دونوں کو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ناظرین فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, روزہ اور صحت کے آج کے سیگمنٹ میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک تو رمضان المبارک سے اور روزوں سے کیا فرق پڑتا ہے جسم پہ, بیماریوں پہ یا بندے کی شفا یابی پہ. دوسری جانب ہم نصر اللہ رانا صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے کہ جب آپ ورزش کریں یا روزے رکھیں یا کون سے ایسے پاسچرز ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے بہتر ہیں. یہ ہم تمام باتیں کریں گے. ڈاکٹر شبانہ ناز پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ پریکٹس بھی کرتی ہیں اور تمام چیزیں ہیں, تو رمضان المبارک کا کیا اثر پڑتا ہے جسم پہ اور بیماریوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان نارملی بینگ اے مسلم آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہے. پورے ہمارے سال بھر کے جو ہمارے پرابلمز ہیں, جو ٹاکسکس, جو سب کچھ ہماری باڈی میں ہوتا ہے, وہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم ریسٹ کرتے ہیں. ہماری پوری باڈی, ہمارے پورے سسٹم جو ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور ریپیئرنگ کا کام ہوتا ہے. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں, جو ہم اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم اپنی باڈی کو مینیج کرنے کے لیے, تو انٹرمیٹنٹ فاسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ان ہے آج کل, فیشن میں ہے بلکہ, اور یہ گورے سب یہی کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اب ہمارے یہاں جو بینگ اے مسلم دیکھا جائے تو ہم روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس کے ملٹیپل یعنی اتنے ہیں کہ اگر آپ گننے پہ بھی آئیں تو وہ نہیں ختم ہوتے. سب سے پہلے ہیلتھ کا, آپ نے وزن کم کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے روزہ رکھا آپ کا وزن, اور یہ ریسرچ کہتی ہے تقریباً ایک نارمل آدمی جو کہ صحیح طرح سے روزہ رکھتا ہے کہ 1.2 to 1.5 kg ویٹ جو ہے وہ ایزیلی اپنا اس کا کم ہوتا ہے, لوز ہوتا ہے. اور 56% لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا وزن اس میں لوز ہوتا ہے, لیکن صرف 7% لوگ ایسے ہیں جن کا ویٹ بڑھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے اپنے روزے کے لیے جو ہے صحیح اہتمام نہیں کرتے. اچھا, سب سے پہلے جو اس کا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن ہو گئی. اس کے بعد ہمارا جو ہے گڈ فیٹ بڑھتا ہے اور بیڈ فیٹ جو ہے وہ ہماری باڈی سے کم ہوتا ہے. جب ہمارا LDL یا خراب والی فیٹ کم ہوتی ہے, ہماری گڈ فیٹ بڑھتی ہے, تو اس سے ہمارے خون میں چربی کی مقدار کم ہوتی ہے. جب چربی کی مقدار کم ہوگی آٹومیٹیکلی ہمارا کولیسٹرول لیول کم ہوگا. کولیسٹرول لیول کم ہوگا تو ہمارا بلڈ پریشر کم ہوگا, اور بلڈ پریشر کم ہوگا تو جتنے بھی ہارٹ پیشنٹس ہیں, کارڈیک پیشنٹس ہیں, ان کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. تو یہ تو ہمارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے, ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے, اور کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو وزن بھی کم کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں بلڈ پریشر ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ نمک چھوڑ دیں, ایسے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ شوگر چھوڑ دیں, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں چھوڑ پاتے. لیکن رمضان جو ہے ایک ایسا پریکٹسنگ منتھ ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں. شوگر کس طرح کم کرنی ہے, آٹومیٹیکلی آپ 12 15 16 گھنٹے جو ہے وہ آپ شوگر نہیں لے رہے, آپ کی کریونگ ختم ہوتی ہے, سالٹ آپ کم لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں رمضان میں ہم ثواب تو کماتے ہی کماتے ہیں, ہماری اسپریچول بھی ہمارے ساتھ جو ہے بینیفٹس ہیں, پلس ہمارے جو ہیں ہیلتھ کے بھی بینیفیشل ہیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ بہت سے لوگوں کو سستی بہت ہو جاتی ہے روزوں میں. اب آپ چونکہ نیورو مسکولر اسپیشلسٹ ہیں, تو سستی کو کیسے دور کیا جائے؟ کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے سستی کوئی چیز, یا ہمارے دماغ کی اختراع ہے کہ بس ہم سمجھتے ہیں سستی ہو گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سستی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رمضان میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے شوگر لیول, آپ کو ظاہر اگر آپ پراپر ڈائٹ نہیں لیتے, شوگر لیول اگر آپ کا کم ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی وجہ سے بھی. اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن. روزے میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں میٹر کرتی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن, پانی. کیونکہ پانی کا انٹیک ہمارا اتنا نہیں ہوتا, لیکن ہماری باڈی سے کنٹینیوسلی پانی جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھا جائے
ہے تو ہم جب سانس لیتے ہیں اس وقت بھی ہمارا جو ہے پانی ویپرز کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے, یورین کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے, پسینے سے نکل رہا ہے, اسٹول کے ذریعے نکل رہا ہے. ہماری باڈی کے میٹابولزم میں مستقل پانی یوز ہو رہا ہے, لیکن ہمارا انٹیک اتنا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, مسلز میں کریمپس ہوتے ہیں, ڈراؤزینس ہوتی ہے, سر درد ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, چڑچڑاپن ہونا. یہ ساری چیزیں نارمل ہیں کیونکہ پانی ہماری باڈی کا 65 to 75% جو ہے وہ ہماری باڈی پانی سے بنی ہوئی ہے. اور جب ہماری پانی کی مقدار ہماری باڈی میں پراپر ہوتی ہے, ہمارا انٹیک پراپر ہوتا ہے, تو روزوں میں ہمیں سستی نہیں ہوتی. اور اگر بیسیکلی دیکھا جائے ویسے سستی تو نیند سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم پراپر مینجمنٹ نہیں کر رہے, نیند کا ہمارا یہ ہے کہ ہم سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم فوراً سو جاتے ہیں, لیکن افطار کے بعد جو ہے سحری تک ہم بالکل بھی نہیں سوتے اور ہم جاگتے رہتے ہیں. ہم کوششیں کرتے ہیں کہ سحر کر کے ہم سوئیں گے, تو اس کی وجہ سے جو ہمارا سلیپنگ سائیکل ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اور صبح آپ نے آفیشیلی ظاہر ہے آپ نے آفس بھی جانا ہے, کالج بھی جانا ہے, اسکول بھی جانا ہے, تو آپ کو جو سونے کے 5 سے 8 گھنٹے ہیں وہ آپ کے پراپر نہیں ہوتے, تو سارا دن جو ہے وہ ڈراؤزینس ہوتی ہے آپ کو. اچھا, کتنی نیند انسان کے لیے ضروری ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے, رمضان میں 3 گھنٹے سے اوپر نیند نہیں ہوتی, وہ بھی نارمل کام کر رہے ہوتے ہیں. جی جی. بہت سے لوگ 10 گھنٹے رمضان میں سوتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو سحری کر کے سوتے ہیں تو پھر مغرب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. جی جی. کہتے ہیں عصر بس پڑھ لی ہم نے, مغرب دو نمازیں تو مل گئی ہمیں, عصر کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سحری کر کے سوئے تھے اور اب تو یہ افطار میں اٹھے ہیں. جی, یہ تو پھر وہ لوگ ہیں ان کا اپنا روزہ, اپنا رمضان, اپنا اسکیجول, لیکن مینلی 5 گھنٹے سے لے کے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے ایک ہیلدی پرسن کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اور نیند کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف سوئیں اور آپ کا باڈی ریلیکس ہو. نیند سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, آپ خود جانتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری یادداشت کا جو ہے سب امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پراپر نیند لینی ہے. اور جتنے بھی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جن کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, کچھ ایسے گروتھ ہارمونز ہیں جو اس وقت سیکریٹ ہوتے ہیں جب آپ رات کو سوتے ہیں, تو ڈیولپمنٹ کے لیے باڈی کی بہت ضروری ہے کہ آپ کی 5 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر نصر اللہ صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ رمضان میں وہ کون سی ایکسرسائزز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, یعنی کون سی اچھی ایکسرسائزز ہیں جو ہم رمضان میں کریں تو, اور بیسٹ ٹائم کیا ایکسرسائز کرنے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا, تو یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ نیند جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نیند اگر نہیں آپ لے رہے ہیں تو سٹریس ہارمونز آپ کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ کو میلیٹونین سیروٹونین کم ہو جاتا ہے, یہ ریپیئرنگ بھی کرتی ہے اور پلس نیند بھی آپ کو آتی ہے. لیکن اگر آپ جاگتے رہیں گے تو یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے, جاگنے کے ساتھ ساتھ ہم کھاتے رہیں گے اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز لیتے رہیں گے, کریونگ ہوگی ہمیں, تو ہم اسٹمک کو مستقل ڈسٹرب رکھتے ہیں نا. تو ڈسٹرب رکھنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص پوسچر میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو. اگر جاگیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم بیڈ پہ ہم ہاف لائنگ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سلاؤچ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ہماری لوور بیک اور اپر بیک دونوں کو ڈسٹرب کرتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی گردن میں تکلیف ہے. جو ہاتھ سن ہوتے ہیں تو گردن میں اکثر سروائکل نرو کمپریشن کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. لوور بیک میں کمپریشن ہونے کی وجہ سے آپ کو شیٹنگ نرو کمپریشن ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو یہ دونوں پرابلم ہو سکتی ہے یا دونوں میں سے ایک ہوتی ہے, تو آپ کو پرفارمنس جو ہوتی ہے آپ کی نماز کی اسپیشلی وہ ڈسٹرب کرتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ مستقل پراپر کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ پوری تراویح نہیں پڑھیں گے, آپ نماز پوری پرفارم نہیں کر پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ کا ویٹ بھی ساتھ ساتھ گین ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کا ویٹ اگر زیادہ ہے تو نی پہ زیادہ پریشر آئے گا, کیونکہ ویٹ بیئرنگ پارٹ ہے ہمارے نی, اور اس وجہ سے آپ کا جی چاہے گا کہ آپ 1-2 تراویح کے بعد بیٹھ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بہت سارے لوگ جو ہے زیادہ تر کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں, تو کرسیوں میں نماز پڑھنے کی ہمارے ینگسٹر بھی بہت سارے لوگ آ گئے. تو یہ کیا ہے کہ غلط پوسچر میں بیٹھنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپ مستقل یوز کرتے ہیں ہمارے ینگسٹر. اگر آپ نے روزہ رکھا تو روزے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ مستقل کسی مووی کو دیکھیں یا کوئی اور آپ
ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اسی طرح کی چیزیں دیکھیں. آپ اگر وہاں قرآن پڑھتے ہیں اب مستقل, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو نیند بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا موبائل بھی اگر ہینگ ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اسے سوئچ آف کرتے ہیں, تو ہماری جو پوری باڈی ہے وہ سارا دن ورکنگ میں رہتی ہے, تو اس کو نیند لانا ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نیند کتنے گھنٹے کی ہے, کم از کم آپ 6 سے 8 گھنٹے جو ہے آپ نے سونا ہی سونا ہے آپ کی باڈی کی پرفارمنس کے لیے. اب آپ ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ جو ٹائمنگ ہوتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ آپ افطاری سے پہلے آدھا گھنٹہ نکالیں. آپ افطاری سے پہلے ایکسرسائز ہاں کریں. بالکل افطاری سے پہلے, کیونکہ آپ کو اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نے افطاری کر لینی ہے تو آپ کو انرجی مل جانی ہے. لیکن اگر آپ سحری کے بات کریں گے تو اگر آپ نے اتنی انرجی ویسٹ کر دی, آپ نے اتنی زیادہ آپ نے کیلوریز برن کر دی, تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو بھوک لگ جائے, ہو سکتا ہے آپ کو پیاس لگ جائے. تو بیسٹ ٹائمنگ جو ہوتے ہیں وہ افطاری سے پہلے کے ہوتے ہیں. واک بھی اسی وقت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹڈ رکھنا, جیسے کہ ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ آپ افطاری سے لے کے سحری تک اگر جب تک آپ جاگتے ہیں تو آپ سپ بائی سپ پانی لیتے رہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ معمول کی جو ایکسرسائز ہے وہ کرتے رہیں. سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے رمضان میں وہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا باہر زیادہ ایکسپوجر, دھوپ کم ہو جاتی ہے, دھوپ کم ہوتی ہے, ہم جاتے بھی نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے 600 to 800 انٹرنیشنل یونٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. خوراک میں ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں 600 to 800 انٹرنیشنل یونٹ میٹ کروائے, کیونکہ اگر آپ ڈیری پروڈکٹس میں سب سے زیادہ ہے اور اگر نٹس میں سب سے زیادہ ہے, لیکن اس میں بھی اگر آپ لیتے ہیں تو 200-250 انٹرنیشنل یونٹ آپ لے سکتے ہیں. آپ کی ریکوائرمنٹ 600 سے 800 ہے. تو اسی لیے 70% جو پاپولیشن ہے ورلڈ کی وہ ڈیفیشینٹ ہے, اور جو سفیشینٹ ہے میرا خیال یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سفیشینٹ وہ لوگ ہیں جو سپلیمنٹ لیتے ہیں. تو اس لیے وٹامن ڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے پوسچر کو مینٹین کرنے کے لیے, آپ کے مسلس کی بلڈنگ کے لیے. اور پوسچر اگر ٹھیک ہے تو آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے. تو امیونٹی اسٹرانگ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بیماریوں سے بچتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو پھر تو یقین جانیں کہ آپ بیڈ پہ چلے جائیں گے, اور اگر بیڈ پہ چلے جائیں تو پھر خدا نہ خواستہ آپ کو بیڈ کے سور ہونے کے چانسز, لوور بیک اور اس طرح کی چیزیں کمپلیکیشنز ہونی ہو شروع ہو سکتی ہیں. جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر شبانہ کہ لوگوں کو کس طریقے سے رمضان میں عبادت, کام اور ورزش کو مینیج کرنا چاہیے؟ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی اس میں میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں, تو جو افطار کا جو ٹائم ہے, افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے کم سے کم تو وہ ایکسرسائز جب کرتے ہیں تو اس وقت ان کی شوگر لیول لو ہوتا ہے, اور ہماری باڈی ہماری جو اسٹور فیٹ ہے اس کو استعمال کرتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بڑی تیزی سے کم ہوتا ہے. اچھا, جہاں تک عبادت کا تعلق ہے, ایکسرسائز کا تعلق ہے, بالکل اس طرح اسپیشلی فیمیلز کے لیے, فیمیلز تو رمضان کے مہینے میں بالکل گیو اپ کرتی ہیں کہ بھئی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہی نہیں, ہم نے واک نہیں کرنی. اور آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو کام کر رہی ہیں ہماری خواتین, وہ زیادہ تر ایکسرشن میں آتا ہے, ایکسرسائز میں نہیں آتا. WHO ریکمینڈ کرتی ہے ہر ایک ہیلتھی پرسن کے لیے 30 منٹ کی ایکسرسائز, 30 منٹ کی ایکسرسائز اور 20 منٹ کی واک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم ان میں سے کوئی چیز بھی اوبے نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری باڈی صحیح سے ورک نہیں کرے گی. ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم جو کھانا بنا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ایکسرشن میں آتی ہیں, لیکن ہمارے جسم کو, ہمارے مسلز کو طاقت کی ضرورت ہے, اور مسلز کی طاقت, مسلز کی خوراک جو ہے وہ ایکسرسائز ہے. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں مسلز میں سرکولیشن بڑھتی ہے, جب سرکولیشن بڑھے گی تو آٹومیٹیکلی وہاں پر آکسیجن, نیوٹریشن, ہیموگلوبن, ساری چیزیں زیادہ آئیں گی اور ہمارے مسلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے. ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں اسپیشلی جب روزے کے دنوں میں, تو ہم ایکسرسائز سے دور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز, تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں, اسپیشلی فیمیلز, آدھا گھنٹہ اگر وہ کھانا پکانے کے لیے بیٹھی ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنی پوزیشن چینج کر لیں. اگر وہ بیٹھی ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, مطلب اپنے جوائنٹس پہ 20 سے 30 منٹ سے زیادہ پریشر نہیں ڈالیں کوئی بھی, اور آپ لوگوں کو اپنی پوزیشن, اپنا پوسچر چینج کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد موومنٹ میں رہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے بیٹھ کے نہ کریں, آپ نے کوشش کرنی ہے موبائل فون پہ بات کر رہے ہیں تو آپ واک کرتے ہوئے بات کریں. آپ نے نارملی جو ہے اپنی باڈی کو موومنٹ میں رکھیں, تاکہ آپ کی باڈی ہیٹ پروڈیوس ہوگی, آٹومیٹیکلی آپ کی فیٹ جو ہے فٹنس بہتر رہے گی. اور پانی پئیں, پانی سب سے امپورٹنٹ, پانی جتنے بھی ٹاکسنز ہیں ان کو پانی نکالتا ہے, ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے باڈی کو, اینٹی آکسیڈنٹ ہماری باڈی میں جو ہے وہ کام کرتا ہے.
ٹھیک ہے, چلے مزید آپ سے گفتگو بھی رہے گی, اور یہاں میں درخواست کروں گا فائدہ کامران سے کہ وہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے, میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے, کہ پکارو چاہے جتنی بار, پکارو چاہے جتنی بار, وہ ہر بار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. اور مظفر جب کسی محفل میں کی نعت پڑھتا ہوں, مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں, تو میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں, سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ فائدہ کامران آپ کا. اور ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہے میں حسین ارشاد مسکراتا رمضان.